نماز پر کیا ملے گا، نماز کی برکت سے کیا ہوگا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اللہ کا قرآن تو یوں کہے کہ نماز روک دیتی ہے، ہم نماز پڑھے پھر بھی بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نہ رکے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن غلط ہے، نعوذ باللہ، نا نا نا، فرمایا قرآن سچی کتاب ہے، ہماری نماز صحیح نہیں ہے۔ اگر ہماری نماز صحیح ہو جائے گی اللہ کا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا، اللہ ہمیں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچا لیں گے۔ میرے عزیزوں، کہیں اللہ والوں کے ساتھ سفر کا موقع ملا، میں نے سمجھا کوئی لمبی لمبی تسبیحیں پڑھتے ہوں گے، کوئی وظیفے کرتے ہوں گے، لیکن بہت دل سے عرض کر رہا ہوں، بہت قریبی آنکھوں سے انہیں دیکھا ہے کہ وہ نماز جاندار پڑھتے ہیں، نماز بے جان نہیں پڑھتے۔ انہیں پتہ ہے کہ جس انسان کے اندر سے جان نکل جائے اسے دفن کر دیا جاتا ہے، جو نمازیں بے جان ہو اللہ اسے منہ پر مار دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ نمازیں جاندار پڑھو، کوالٹی والی پڑھو، اللہ کے لیے پڑھو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھو۔ مولانا نماز تو ہماری بھی جاندار ہوتی ہے، کب؟ ہمارے بازو میں کوئی وقت کے بہت بڑے اللہ والے آ جائے نا، اس وقت ہماری نماز جاندار ہو جاتی ہے۔ حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب بازو میں کھڑے ہو گئے اور ان کے بازو میں نماز کا موقع ملا، کیوں؟ مفتی صاحب بازو میں ہے نا۔ او میرے عزیز، مفتی صاحب کا رب ہر وقت تجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت تیرے ساتھ ہے۔ ابھی میں بول رہا ہوں تو میرے ساتھ اللہ موجود ہے، آپ سن رہے، آپ کے ساتھ بھی اللہ موجود ہے۔ اللہ کرے یہ استحضار ہو جائے، کوئی اللہ والے بازو میں ہو، وہ قدرتی چیز ہے، وہ فطری چیز ہے۔ مولانا اس وقت عجیب کہ ہاں وہ فطری چیز ہے، صحبت کا اپنا اثر ہے، وہ بازو میں ہے تو وہ کرنٹ تو لگے گا ہی، میں منع نہیں کرتا، میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ان کا استحضار ہے، کیا اللہ کا استحضار نہیں ہے؟ اگر اللہ کا استحضار ہو جائے گا تو نماز میں جان پڑ جائے گی۔ اچھا، اب ہم آخری بات پر آ جائیں، چلو سب بات سمجھ میں آ گئی، نماز پڑھتے بھی ہے اور انشاءاللہ پڑھیں گے، دھیان سے پڑھیں گے، چلو یہی بتا دو دھیان کیسے لگے گا؟ تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ آج کی مجلس سے یہ بات سیکھ کر کے چلے جاؤ اور اس پر عمل کر لو تو انشاءاللہ پھر زندگی گزارنے کا مزہ کچھ اور ہوگا، بہاریں کچھ اور ہوگی۔ کیا کریں نماز میں دھیان لگانے کے لیے؟ پہلی بات، جب نماز کے لیے آئے نا، نماز کے لیے نیت باندھنے سے پہلے، ابھی نیت باندھنے سے پہلے اپنے آپ سے اتنا کہہ دیں کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تجھے کون دیکھ رہا ہے؟ نمبر ایک، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر زمین کی طرف دیکھیں اور یوں سوچے کہ ان قریب مجھے اس کے اندر جانا ہے، زمین کے نیچے۔ یہ دو کام کر لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ذرا دھیان سے سننا، کون دیکھ رہا ہے؟ زبان سے پریکٹس کے لیے آ گئے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی کہا اللہ دیکھ رہا ہے، بلائیں سب ہٹ گئی، بے دھیانی ختم ہو گئی، اب دھیان آ گیا۔ دھیان اسی لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ یاد آیا تبھی اس کو یہ بات یاد آ رہی۔ نمبر ایک، اللہ دیکھ رہا ہے۔ نمبر دو، زمین کی طرف دیکھ کر ایک دن مجھے اس کے اندر جانا ہے، بس اب نیت کر لی اور نماز شروع کر دی۔ اب وہ قیام کی حالت میں ہے، وہ جگہ دیکھ رہا ہے، اس کو اپنی موت بھی یاد آ رہی ہے، اور موت ایسی چیز ہے جس کو یہ یاد آ جائے نا، دنیا ایک دم جھٹکے سے باہر نکل جاتی ہے۔ موت جس کو یاد آ جائے نا، دنیا ایک دم جھٹکے سے باہر نکل جاتی ہے۔ اب جب رکوع میں جائے پھر کیا کریں؟ کہ انگوٹھے کو دیکھیں، ویسے بھی انگوٹھے کو ہی دیکھنا ہے رکوع میں، اور یاد رکھنا جب جان نکلنی شروع ہوتی ہے نا، روح سب سے پہلے انگوٹھے سے نکلتی ہے۔
اس ایک منظر کو اپنے دماغ میں جگہ دے دے کہ روح نکلتی ہے انگوٹھے سے، رکوع میں جائیں انگوٹھے کی طرف دیکھیں کہ یہیں سے روح نکلنے والی، اب وہ پڑھے گا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ جب سجدے میں چلا جائے، سجدے میں تو یوں فرمایا کہ ناک کی طرف اس کی نظر ہو، سجدے میں نیچے سجدے کی جگہ نہ دیکھیں، ناک کی طرف دیکھیں۔ اس وقت ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ انسان کو جب دفن کیا جاتا ہے تو اس کے کچھ وقت کے بعد سب سے پہلے اس کی جو چیز ختم ہوتی ہے نا، وہ ناک ختم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اس کی کون سی چیز ختم ہوتی ہے؟ ناک ختم ہوتی ہے۔ اس ایک منظر کو بھی اپنے دماغ میں بٹھا لو، وہ یاد نہیں کرنا پڑے گا، سجدے میں ناک کی طرف نظر گئی نا، وہ منظر یاد آ جائے گا، اور وہ منظر اللہ کی یاد دلانے کے لیے کافی ہے۔ اب جب قاعدے میں بیٹھے تو گود میں نظر ہو، یہ جولی میں، تو دیکھو کہ خالی ہے، اور یہ خالی جولی میں کو دنیا سے جانا ہے، کچھ ساتھ نہیں آئے گا، نہ دکان، نہ کاروبار، نہ فیملی، نہ بنگلہ، نہ بچے، نہ بیوی، نہ پراپرٹی، کچھ ساتھ نہیں آئے گا، بس یہ خالی جولی جس طرح بھی میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ خالی جولی میں کو دنیا سے جانا ہے۔ اگر یہ کام ہم نے کر لیا، مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ نماز جاندار بنے گی۔ اور میں دوبارہ کہتا ہوں، جب نماز جاندار بن جائے، وہ ایک دن ایک طرف ہوگا اور پچھلی پوری زندگی ایک طرف ہوگی۔ تھوڑا سا آگے بڑھ کے کہوں، پورے تصوف کا خلاصہ بھی نماز ہے، سارے تصوف کا خلاصہ، تصوف کی جو منزلیں ہیں اور تصوف کے جو مقامات ہیں، اگر سب کا لب لباب نکالو نا تو خلاصہ نماز ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ حتی یتورمت قدما، آپ کے قدمین مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ ہم کبھی زندگی میں یاد ہے کہ نماز میں کھڑے ہو ورم آیا ہو؟ یہ تو یاد ہوگا کہ ممبئی گئے، ٹکٹ نہیں ملی اور جنرل میں بیٹھے، ٹکٹ لے کر کھڑے کھڑے گئے تو ورم آ گیا، یا کوئی لمبا سفر کیا تو بیٹھے تھے پیر لٹکائے ہوئے تو ورم آ گیا، یا ووٹنگ کی لائن میں کھڑے تھے 1.5-2 گھنٹہ ہوا تو ورم آ گیا، یہ یاد ہوگا۔ لیکن کبھی یہ یاد ہے کہ زندگی میں پیر پر ورم عبادت کرتے کرتے آیا ہوں؟ اچھا، کس کے پیر پہ ورم آ رہا ہے؟ کہ جس کے صدقے میں اللہ نے دنیا بنائی ہے، اس کے پیر پہ ورم آ رہا ہے۔ اللہ کے بعد جن کا مرتبہ ہے ان کے پیر پہ ورم آ رہا ہے۔ اور ہمارا ہے تو تراویح میں بھی ورم نہیں آتا، تو کہ تراویح میں بھی جہاں جلدی ہو وہاں لوگ جاتے ہیں، اطمینان سے ہو وہاں جاتے نہیں، ورم کی تو جگہ ہی نہیں رہتی۔ اچھا، میں یوں نہیں کہنا چاہتا، میں یہ نہیں آپ کی تشکیل کرتا کہ اتنی لمبی نمازیں پڑھو کہ آپ کے پیر پر ورم آ جائے، اتنا ضرور کہتا ہوں جب بھی پڑھو کوالٹی والی پڑھو، اور طے کرو آج کی مجلس میں کہ انشاءاللہ زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھیں گے۔ وہ بات کو یاد رکھو کہ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہا، حضرت میں آخرت کی تیاری کرنا چاہتا ہوں، کون سے دن کروں؟ حضرت نے کیا فرمایا کہ موت سے پہلے کے دن، موت تیری آنے والی ہو اس سے ایک دن پہلے تو آخرت کی تیاری اس وقت زیادہ کر لینا۔ اس نے کہا، حضرت کیسی بات کرتے ہو، وہ تو مجھے تھوڑی معلوم موت کب آئے گی۔ حضرت نے فرمایا، جب تجھے یہ معلوم نہیں ہے تو پھر تو زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھ لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کورونا میں جتنے حضرات کا انتقال ہو چکا تھا، وہ مرحومین حضرات کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا تھا، کچھ ہی وقت پہلے ہی طے ہوا تھا، لیکن خیر اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی جو بھی ایمان والے دنیا سے گئے، کورونا میں گئے یا اس سے پہلے گئے، اللہ سارے حضرات کی مغفرت فرمائے۔